السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، متفق علیہ۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں کتاب الطہارت ہمارا چل رہا تھا، کہ جس میں سابق حدیثوں میں تسبیح اور تکبیر وغیرہ کے فضائل بتائے گئے تھے۔ اب اس حدیث میں یہاں سے اب وضو کے فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جو کوئی بھی شخص وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، اور وضو کو اچھی طرح کرتا ہے، تو پھر بتلایا گیا خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، تو پھر اس کے جسم کے تمام گناہ یہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخون کے نیچے کے بھی جو گناہ ہیں اس وضو کی برکت سے وہ نکل جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں وہ قابل غور ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من توضأ، جس کسی نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور وضو کو اچھی طرح کیا۔ احسان وضو کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، تو پھر وضو کو اچھی طرح کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو بتلایا گیا کہ اعضاء کے دھونے میں تکرار ہونا، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ سنت مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا کرتے تھے، تو پھر لہذا احسان وضو یہ ہے، وضو کو اچھی طرح کرنا یہ ہے کہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا جائے، اور اسی طریقے سے وضو کے جو آداب ہیں اس کی رعایت کی جائے، جیسے کہ استقبال قبلہ ہے، اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا ہے، اور مسواک کا استعمال کرنا ہے۔ اس طرح جتنے بھی جو وضو کے آداب ہیں، جو وضو کے مسنون چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، اور اسی طرح ساتھ میں اعضائے وضو کو دھوتے وقت جو مأثور دعائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یا پھر سلف صالحین سے جو دعائیں منقول ہیں، اگر کوئی بندہ مومن اس طرح وضو کے تمام فرائض اور اس کے تمام مسنون اور مسنونات اور مستحبات کے ساتھ اگر وضو کو کرتا ہے، تو عزیزان محترم بتلایا گیا کہ یہ احسان وضو ہے، وضو کو اچھی طرح کرنا ہے۔ تو جو کوئی بھی بندہ مومن اس طرح اگر وضو کرتا ہے، تو ایسے بندہ مومن کے لیے، ایسے متوضی وضو کرنے والے کے لیے یہ بشارت دی گئی ہے کہ اس کے تمام گناہ جسم سے وہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخون کے نیچے بھی اگر اس کے گناہ ہوں تو بھی وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا پھر دوسرا مطلب یہ بتلایا گیا احسان وضو کا، کہ وضو کے مکمل کرنے والی چیزیں جتنی بھی ہیں، یعنی کہ وہی سنن اور مستحبات جتنے بھی ہیں، یہ تمام چیزوں کے ذریعے اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو عزیزان محترم بتلایا گیا کہ اس کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر حدیث پاک میں خرجت خطایاہ ہے، یعنی کہ گناہ کو مطلق طور پر بیان کیا گیا، تو یہاں پر ہمارے شارحین یہ بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ خطایا سے مراد یہاں پر مطلق عام تمام گناہ نہیں، یعنی کہ گناہوں کی جو 2 قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ اور کبیرہ، یہ دونوں یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، صغائر گناہ ہیں، یعنی کہ وہ گناہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہیں۔ جب بندہ اس میں کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو پھر وضو کی برکت سے وہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، جب تک کہ اس نے گناہ کبیرہ نہیں کیا، کیونکہ گناہ کبیرہ کے بارے میں یہ بات اجماع سے ثابت ہے، جس کو حضرت ابن عبد البر نے اس اجماع کو جو ہے سنا نقل کیا ہے، کہ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، اور جو حقوق العباد ہیں وہ بندوں کے
معافی پر اور ان کی رضامندی پر یہ موقوف ہیں۔ جب وہ معاف کر دیتے ہیں تو حقوق العباد معاف ہوتے ہیں۔ تو اب حدیث پاک میں معلوم ہوا کہ جو خطایا کا لفظ ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ ہیں۔ تو جو بھی بندہ مومن احسان وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، تو اس کو یہ بشارت دی گئی کہ اس کے تمام گناہ صغیرہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ، یعنی کہ امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر خطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر خطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر خطر الماء حتى يخرج نقیا من الذنوب رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ اس حدیث میں بھی وضو کی ہی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی عبد مسلم، بندہ مومن جب وضو کرتا ہے، بندہ مسلم یا پھر بندہ مومن، راوی کو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے لفظ میں شک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد مسلم کہا یا پھر عبد مومن کہا۔ الغرض شریعت مطہرہ میں یہ دونوں مترادف ہیں کہ مومن اور مسلم۔ تو بتلایا گیا کہ جب کبھی بھی بندہ مومن یا مسلم، اور اسی طرح جو مؤمنہ جو بندی ہے یہ مومن کے ہی حکم میں شامل ہے، تو بتلایا گیا کہ جب کبھی بھی عبد مسلم یا عبد مؤمن جب وضو کرتا ہے فغسل وجہہ، بس وہ اپنے چہرے کو جب وہ دھوتا ہے، تو غسل وجہ سے کیا مراد ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ عطف اذا توضأ پر اس کا عطف ہے، اور یہ عطف تفسیری ہے، یعنی کہ وضو کرتا ہے کا معنی یہ ہے کہ جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اور چہرے کو دھونے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنے لیے وضو کا ارادہ جب وہ کرتا ہے۔ اب جب ارادہ کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ارادہ کرنے میں اس کی نیت شامل ہو جاتی ہے، اور وضو کا جب ارادہ کرتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے وضو کی، تو پھر وہ نیت ثواب کی متقاضی ہے، اس نیت پر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ الغرض جب بھی بندہ مومن وضو کا ارادہ کرتا ہے اور وضو کی جب بھی وہ نیت کرتا ہے اور وہ اپنے چہرے کو جب وہ دھوتا ہے، تو بتلایا گیا کہ خرج من وجہہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینہا، کہ اس کے چہرے سے ہر گناہ یہ نکل جاتے ہیں جس کی طرف اس نے، یعنی کہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینہا، ہر گناہ کہ جس کی طرف اس نے اپنی آنکھ سے اس نے دیکھا ہے۔ عزیزان محترم، چہرے میں آنکھ ہی نہیں بلکہ ناک اور کان، منہ وغیرہ بھی شامل ہے، لیکن چونکہ اکثر گناہ کا جو سبب ہوتا ہے یہ آنکھ ہی ہوتی ہے، تو لہذا آنکھ کا ذکر یہاں پر خصوصاً ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اس میں تمام اعضاء شامل ہے۔ تو بتلایا گیا کہ اس کے چہرے سے ہر گناہ کہ جس کی طرف اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، پانی کے ساتھ یا پھر پانی کے آخری خطرے کے ساتھ، راوی کو یہاں پر بھی شک ہے، الغرض پانی کے ساتھ یعنی کہ جو ہی پانی جسم سے جدا ہوتا ہے، یا پھر پانی کے آخری خطرے کے ساتھ، یعنی کہ پانی جب اس کے جسم سے جب جاری ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پانی کے خطرے کے ساتھ یا پھر پانی کے جدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے تمام گناہ اس کے اعضاء سے، اس کے چہرے سے وہ نکل جاتے ہیں۔ پھر آگے بتلایا گیا فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ خَطْرِ الْمَاءِ، کہ جب بھی بندہ مومن یا پھر مسلم جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے، تو پھر اس کے دونوں ہاتھوں سے ہر گناہ کہ جس کو اس کے ہاتھ نے پکڑا تھا، یعنی کہ جس کو اس کے ہاتھ نے کیا تھا، جیسے کہ نامحرم کو چھونا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا عمل جو شریعت مطہرہ میں گناہ ہے اور اس کو ہاتھ سے کیا جاتا ہے، وہ تمام گناہ اس میں مراد ہے۔ تو بتلایا گیا کہ ہر
ایسا گناہ کہ جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے انجام دیا ہے، وہ ہاتھ کے بھی تمام گناہ پانی، وضو کے پانی کے ساتھ یا پھر وضو کے پانی کے آخری خطرے کے ساتھ یہ کیا ہے اس کے ہاتھوں سے وہ نکل جاتے ہیں۔ پھر آگے اسی طرح بتلایا گیا فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھوتا ہے تو خرجت کل خطیئۃ مشتھا رجلاہ مع الماء او مع آخری خطر الماء، کہ جب وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھوتا ہے تو ہر ایک گناہ جس کی طرف وہ اپنے پاؤں سے چل کر گیا ہے، یعنی کہ گناہ کا جو مقام ہے ان مقامات پر، ناجائز مقامات پر اگر کوئی شخص چل کر جاتا ہے تو پھر وضو کی برکت سے اس کے ان پاؤں سے بھی وہ گناہ تمام مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، کہ جو کہ اس کے پانی وضو یعنی کہ پاؤں کے ساتھ جو پانی جدا ہوتا ہے یا پھر پاؤں پر جاری کرنے کے وقت جو پانی اس کے جسم سے جدا ہوتا ہے، ہر دو صورت میں بتلایا گیا کہ اس کے پاؤں سے وہ تمام گناہ سنا نکل جاتے ہیں، حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے جو اعضائے وضو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، یا پھر بتلایا گیا کہ تمام صغیرہ گناہ یہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر حضرت ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو متوضی ہے وہ اپنے وضو کی وجہ سے وہ اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور ایسے گناہ کہ جس کو اس نے اعضائے وضو سے کیا تھا ان تمام گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حدیث پاک میں قابل غور ہے، سابق حدیث اور ابھی جو حدیث بیان کی گئی ہے، دو حدیثیں قابل غور ہے، کیونکہ اس حدیث میں اعضائے وضو سے گناہوں کے نکل جانے کا ذکر ہے، اور سابق حدیث میں تمام جسم سے گناہوں کے نکلنے کا ذکر ہے۔ تو پھر یہ دونوں حدیثیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی نہیں ہیں، ان دونوں کے درمیان میں تطبیق اس طریقے سے کی گئی ہے کہ سابق حدیث میں اور اس حدیث میں، کہ سابق حدیث سے مراد اس میں احسان وضو کی بات کی گئی، یعنی کہ وضو کے تمام سنن اور مستحبات، تمام چیزوں کے ساتھ جب بندہ مومن جب وضو کرتا ہے، نیت بھی کرتا ہے وضو کی، تو پھر ایسی صورت میں اس کے تمام جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور جب وضو کے وقت وہ بسم اللہ نہیں کہتا، احسان وضو سے وہ کام نہیں لیتا، بلکہ صرف واجبات جو ضروری چیزیں ہیں وضو میں وہی چیزوں کو کرتا ہے اور احسان وضو نہیں کرتا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے صرف اعضائے وضو سے ہی یہ گناہ نکلتے ہیں، تمام جسم سے نہیں۔ تو اس طرح ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کی گئی۔ پہلے والی حدیث میں احسان وضو کا ذکر ہے کہ جس سے مراد تمام اس کے جو مکملات ہے، جو سنن مستحبات ہے، ان تمام کے ساتھ وضو جب کرتا ہے تو تمام جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، صغائر گناہ۔ اور اس حدیث میں چونکہ خصوصاً یہاں پر اعضائے وضو کا ذکر کیا گیا، تو پھر صرف اگر کوئی شخص واجبات جو ضروری چیزیں ہیں انہی پر اکتفا کرتا ہے تو پھر کم از کم اس کے اعضائے وضو سے ہی صحیح اس کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت وضو کرنے کی ہے، تو لہذا ہر بندے مومن کو باوضو رہنا چاہیے، باوضو رہنے کی عادت بنانی چاہیے، کیونکہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں کہ جس کو گنانا ممکن نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی ترغیب ہم کو دلائی ہے، شیطان کے اثرات سے اور ہر نقصان دینے والی چیز سے، ہر شر سے بندہ مومن وضو کی برکت سے وہ محفوظ رہتا ہے، اور انتہائی متبرک عمل ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس پر ہم پابندی کریں اور باوضو رہنے کی ہم کو کوشش کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔